تلاوت قرآن مجید کی پابندی، قیام اللیل کی پابندی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عنایت کردہ چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، زکات و خیرات سے غریبوں اور مسکینوں کو نوازنا، یہ ساری چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف عید کی چاند نکلتے ہوئے ہی عوام الناس کی اکثریت مسجدوں سے دور ہو جاتی ہے، نمازوں سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے گرانا، رات کے آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، جسے ہم رات تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، جس مومن کردار صفات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اس سے ہم رات دور دور نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے کچھ نیک بندے ایسے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ میرے کچھ بندے ان کے بستر، ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گراتے ہیں، لیکن افسوس افسوس چاند نکلنے کے بعد ہی ہماری عوام الناس سے اکثریت ہم اور آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور ذکر و تلاوت ساری چیزیں ہم اور آپ دور دور نظر آتے ہیں۔ ادھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، ذکر تلاوت ختم ہو جاتی ہے، اور وہی پرانی روش، وہی رفتار پہ ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اسی رفتار اور اسی روش پر ہم اور آپ چلے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، لیکن جیسے کہ چاند نکلتا ہے وہ شیطانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، نمازوں کے لیے، ذکر قرآن کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے شیطان روکتا ہے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ بھول جائیے۔ آپ اپنے نفس سے لڑنا سیکھیے۔ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کے اندر نفس ہے، وہی نفس آپ کو اللہ کے ذکر سے دور رکھتا ہے، نمازوں سے دور رکھتا ہے۔ جو انسان ان نفس سے لڑنا سیکھ لیا، ان معرکے میں جیت گیا، وہی انسان پہلوان کہلاتا ہے۔ وہ انسان بہادر ہے جو اپنے نفس سے لڑنا جانتا ہے اور اپنے نفس کے اوپر ہمیشہ غلبہ پاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ادھر مسلمانوں کی معصیت اور قربانیت عروج پر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی چاند نکلتا ہے انسان گناہوں کے دلدل میں اسی طریقے سے پھنس جاتا ہے، اور صرف چند گھنٹوں کی محنت اور مشقت کو، محنتوں کو رائے گا وہ برباد کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح، کوئی انسان اچھی طرح سے صابن وغیرہ اپنے بدن میں میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرے، پھر اگر وہ خوشبو کی بارش کر لے، اس کی طرح خوشبو سے اپنے بدن کو معطر کر لے، پھر اپنے بدن پر گندگی ملتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو انسان کو بیوقوف ہی کہے گا۔ میرے محترم بزرگوں، محترم اللہ، رمضان بھر عبادتوں میں محنت کر کے پھر اس کو ترک کر دینے والوں کی مثال اس عورت کی طرح ہے کہ مکہ کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ اپنے محنت اور کوششوں کے ذریعے سے چرخے پہ سوت تیار کرتی تھی، اور سوت جب تیار ہو جاتی تھی تو اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی، کاٹ ڈالتی تھی، ریزہ ریزہ ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا عورت کی مثال کو دے کر کے ہمیں اور آپ کو بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ وہ بہت بڑا پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 14ویں پارے کے اندر ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا، اس عورت کی مثال دے کر ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ میرے بندو، تم ان بڑھیا عورتوں کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے، جفا کثیر اور محنت اور کوششوں کے ذریعے سے چرخے پہ سوت تیار کرتی ہے اور پھر اسے ریزہ ریزہ ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ میرے بندو، اسی بڑھیا عورتوں کی مثال کے ذریعے تم اپنی نیکیوں کی پہاڑ کو کھڑا کرنے کے بعد، تم اپنی نیکیوں کی عمارت کو کھڑی کرنے کے بعد، تم اپنے ہی ہاتھوں سے
نیکیوں کو نہ مٹا دینا، اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے تم ختم نہ کر لینا، اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرے۔ ایک مہینے جو ہم نے روزے رکھے، تلاوت کیے اور بہت سارے ذکر و اذکار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے جو ہم نے دعائیں کی، اس ایک گھڑی کے اندر گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے نیکیوں کو برباد نہ کرے۔ مومن کو نیکی کرنے کے بعد بھی، میری ماں بہنوں میں نیکی کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ڈرتا رہتا ہے، یہ فکر میں رہتا ہے کہ میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں، ہم جو روزے رکھے پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں، ہم نے جو قرآن کی تلاوتیں کی وہ قرآن کی تلاوت اللہ رب العالمین کو پسند آئی کہ نہیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہوا کہ نہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا، والذین یؤتون ما آتاہم وقلوبہم وجلہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکپاتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں۔ پوچھا حضرت عائشہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت صدیق، اے نہیں صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا یقبل منہم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، جس کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے میری نیکیوں کو قبول کیا یا نہیں، کہیں یہ عبادتیں رد تو نہیں کر دی گئی، اس کا دل کپکپاتا رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ اللہ کی عبادت و بندگی سے منحرف ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، تو دراصل یہی لوگ سرکشی کرنے والے ہیں۔ قرآن کے اصول میں اسے سرکشی کہا گیا، اپنانے والے لوگ میں اسے شامل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیغام دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ میری اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سرکشی کی راہ کو اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ عبادت سے دور ہو جانا بھی سرکشی کی راہ کو اختیار کرنا ہے، سرکشی کی راہ پر چلنا ہے، اسی روش کو اختیار کرنا ہے۔ اس تعلق سے مسلمانوں کو دعا بھی سکھائی گئی، جو بہت پیاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے نبی اس بات سے ہم وقت اس سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بعد پھر سے اس کی نافرمانی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں تھی، اللہم انی اعوذ بک من الحول بعد الکون، اے اللہ اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر میں اختیار ہمارے اندر آ جائے، کفر کو اختیار کر لیا جائے، اطاعت کے بعد معصیت اور گناہوں کے دلدل میں دھکیل لیا جائے، خیر کے بعد شر کی طرف لوٹ جائے۔ ایسا کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پناہ مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائی، ہمارے رب نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت ساری انعامات نوازے ہیں، بہت ساری انعاماتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ ہماری صحت اور تندرستی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ہم نے ایک مہینے عبادت کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اب پوری ہو گئی، نہیں میرے محترم بزرگوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہم اور آپ کو تقویٰ کا ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا، ہم اور آپ کو سکھایا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے لیے بھوکے تھے، پیاسے تھے، یہ بات اس بات کی دلیل ہے، زائد چیزوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال رکھی تھی اسے بھی ہم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کیا، ڈر پیدا کیا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پیغام ہمیں اور آپ کو دیتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا، نمازوں کا ذکر کیا اور مسکینوں کا ذکر کیا، اس کے بعد ایک آیت کریمہ لا کر کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اسے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ روزوں کے
ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو لا کر کے ہم اور آپ کو پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان میں قریب نہیں تھا، رمضان کے 11 مہینے بھی اور زندگی کے جب بھی آپ کے اندر سانس ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ اب جب بھی دعا کریں گے، جب بھی جو بھی عبادتیں کریں گے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا قریب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عبادت کرنے کا صرف 1 مہینہ نہیں دیا بلکہ 11 مہینے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان مبارک کا مہینے کا رب نہیں ہے، شوال مہینے کا صرف رب نہیں ہے، اور 12 مہینوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی مطلوب ہے۔ جب تک زندگی کے اندر سانس ہے تب تک بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطلوب ہے۔ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خلقت کے اوپر خلقت کو اشارہ کرتے ہوئے ہم اور آپ کو کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ تم سب ہمارے ایک نہ ایک دن لوٹائے جاؤ گے، تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ ہم مسلمانوں کے صحابہ کرام کی ساری زندگی اسوہ نمونہ ہے۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ میں آپ کو بتلا دوں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا، کبھی گھمنڈ نہیں کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما حق جب تک زندگی کے اندر سانس نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو اس عید کی مناسبت سے ایک پیغام اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق سے ہی ایک قوم بنتی ہے، سنورتی ہے۔ ایک قوم کے اندر جلا آتی ہے، ایک قوم ایک زندہ قوم اسی وقت قوم ماری جاتی ہے جب ایک قوم کے اندر، ایک کمیٹی کے اندر، ایک سماج کے اندر اتحاد باقی ہو۔ آپ سے اتحاد کے ساتھ ہے، اتحاد کو مضبوطی کے ساتھ رکھے۔ کیا ہی خوب شعر کہا تھا علامہ اقبال نے، ایک ہو جاؤ تو بن جائے، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ اس بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کریں۔ میرے محترم بزرگوں، آخری بات یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، اور عید کی حقیقت مسرت اور شادمانی اللہ یقین مانیے اللہ اسی کے ساتھ ہے کہ عید کی مبارکبادی کے حقیقی مستحق وہی لوگ ہیں جس نے رمضان مبارک کے تقاضوں پر عمل کیا، رمضان مبارک کے روزوں کی قدر کیا، رمضان مبارک کے مہینے میں منہیات سے رکے، منکرات سے رکے، یعنی معروف کو اپنایا، جنہوں نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے رمضان مبارک کے تقاضوں کو پورا کیا، پورے روزے رکھے، رمضان مبارک کے صداؤں پر لبیک کہا، رمضان مبارک کی روشنی سے، رمضان مقدس کی روشنی سے اپنے دل کے مکان کو منور کیا، اور قرآن مجید کی ہدایت سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یقین مانیے وہ لوگ بڑے ہی مبارکباد کے لائق ہیں، اٹھانے کی فکر کی اور فائدہ اٹھانے کے بعد اپنی زندگی کے اندر ایک نئی تبدیلی لائی، ایک نئی جیا لایا، ایک نئی سوچ کو پیدا کیا، ایک نئی زندگی کے اندر ارجا اور ایک نئی زندگی کے اندر ایکٹیویٹیز کو پیدا کیا۔ یقین وہ لوگ مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو، روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ عید کا مقصد اور اس کا پیغام یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی خوشی مناتے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شکر گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید کی مناسبت سے ہم تمام بھائیوں کو، ہم تمام بہنوں کو، ہم تمام ماؤں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و فرمودات کو سننے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی۔ لیکن ایک پیغام کو نہ بھولیے کہ عید کا مقصد صرف اور صرف اچھے کپڑے پہن لینا، خود اچھے کھا لینا، خود اچھے طریقے سے اپنے بال بچوں کو پہنا دینا، اڑا دینا، یہی مقصد نہیں ہے۔ عید کا مقصد اور اس کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم انفرادی نہیں اجتماعی خوشیاں اخوت محبت کے ساتھ منائیں، بھائی میں گلا و شکوہ عداوتوں کو پل بھر میں مٹا دیں۔ یہ عید کا پیغام سب سے بڑا پیغام ہے، غریبوں کا سہارا فراہم کر کے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔
گلے سے گلے مل کر آج عید کے اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ پیش کرے کہ ہم اور آپ اتحاد سے ہیں، اخوت سے ہیں، بھائی چارہ ہمارے اندر آج بھی موجود ہے۔ قرآن اور آخری پیغام میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں خواتین کی جو منظر تصویر کشی کی ہے، آئیے میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں۔ آخری بات میں خواتین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواتین ماؤں بہنوں، میں آپ سے خطاب ہوں، میں آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، محترم ماؤں بہنوں، یہ بات نہ بھولیے، تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے، تاریخ کا آپ مطالعہ کیجیے، آپ کو یہ بتائے گا کسی بھی قوم کے عروج کے لیے کوئی بھی قوم عروج کے اوپر جاتا ہے، وہ مجھے سریا کے اوپر لے جاتی ہے، اونچے اوپر اڑتی ہے، اس قوم کا راج کیا ہے، عروج و زوال سے کیسے دو چار ہوتی ہے۔ خواتین کا نام رو رہا ہے، جس قوم کی خواتین سنبھلی رہی، جس قوم کی خواتین سدھری رہی، جس قوم کی خواتین کے اندر بے حیائی و بے پردگی کا ننگا ناچ نہیں ہوا، اس قوم نے عروج کی منزلیں طے کی ہے۔ یہ تاریخ ہمیشہ سے بتاتا رہا ہے، جس قوم کی خواتین بگڑ گئی وہ قوم زوال سے دو چار ہو گئی۔ بنو اسرائیل کا نمونہ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے، بنو اسرائیل کا نمونہ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے۔ میری پیاری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے بال پکڑ کے کہا تھا، انما خلقت بنو اسرائیل، قوم بنو اسرائیل کی عورتوں نے جو برباد ہوئی اس کی پہلی وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناجائز فیشن شروع کر دی۔ ناجائز فیشن جب سامان میں آ جاتی ہے قوم بگڑ جاتی ہے، سامان بگڑ جاتی ہے۔ نئی فیشن جب آتی ہے تو نئے نئے کپڑے جو ایجاد ہوتے ہیں جس کے اندر بے پردگی بےہودگی کا نمائش ہوتی ہے، اس فیشن کو اختیار کرتی ہے، اور اس فیشن کے ذریعے سے اس فیشن جب خواتین عورتوں میں آ جاتی ہے، معاشرے میں سماج کے اندر گندگی پھیلتی ہے، سماج بگڑتی ہے اور اپنانا شروع کر دیے۔ یہاں اور آپ کو بتا دوں، اس قوم کی عورتیں اپنی پیشانی کے اوپر چونٹے بنانے شروع کر دیے۔ آپ کو چونٹی بنانے کی اجازت بال کی گدی کے سائڈ میں، پیچھے میں، اوپر میں نہیں۔ اوپر میں جب بنو اسرائیل کی قوم کی عورتیں چونٹے بنانے شروع کر دیے، اللہ اللہ، اس کی یہ معصیت، اس کی یہ گناہ ان کی قومی سطح پر نہ رہی، اور سبب یہ ہوا کہ سارا قوم تباہی و بربادی کے دلدل میں چھوڑ دیے گئے۔ محترم ماؤں بہنوں، اگر آپ دیندار بن جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے، آپ دیندار ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کا خیال رکھو گے، ایک دوسرے کو لان تان سے باز رہو گی، آپ متقی بن جاؤ گے، گھر سنورے گا، خاندان سنورے گا۔ کتنے مرد ہیں جسے تم نے سنبھالا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے صحیح راستے پہ لایا ہے، تم نے سنوارا ہے، تم نے اسے جلا بخشی ہے، بے نمازی کو نمازی آپ نے بنایا ہے۔ کتنی ماؤں کی، کتنی بہنوں کی ہمارے پاس تاریخ ہے کہ کتنی بہنوں نے اپنے بہکے ہوئے شوہروں کو صحیح راہ دکھلانے میں کامیاب ہوئی، اپنے شوہروں کو، بے نمازی شوہروں کو نمازی بنانے میں کامیاب رہی۔ لیکن اگر تم بگڑ جاؤ گی، ٹیلی فون کی ریموٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، جب آپ اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر اپنے بچوں کے سامنے سیریل دیکھو گی اور سیریل کے ذریعے سے اپنے بچوں کے سامنے نمائش کرو گی، ہنسو گی، کھیلو گی، تو سیریل آپ کی زندگی کا بہت بڑا تباہ ہوگا۔ تمہارا یہ بگاڑ، تمہاری تیرا روی تمہاری تنہا بگاڑ نہیں رہے گا، یہ تمہارے پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، یہ پوری قوم کا بگاڑ ہوگا۔ خاتون جب بگڑتی ہے وہ پورے معاشرے کو لے ڈوبتی ہے۔ میری ماں بہنوں، میں آپ سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ مومنہ کردار کے حامل بن جائیے، مومنہ کردار کے حامل بن جاؤ، مومنہ کردار کے حامل بن جاؤ۔ قرآن مجید کے اندر مومن خواتین کی جو تصویر کشی کی ہے سورۃ التحریم کے اندر، اس آیت کریمہ کا مصداق بن جائیے۔ مؤمنات قانتات تائبات سائحات عابدات صالحات، مومن عورتیں، اطاعت گزار عورتیں، توبہ کرنے والی عورتیں، اطاعت کرنے والی عورتیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی عورتیں، اس کردار کی حامل بن جاؤ، اس کردار کو اپنا لو، اور اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ یہ خیال رکھو، اور تم عورتوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور عورتیں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ عورت نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بہت بڑی کام
سکتے ہیں، ان میں سے آپ سب سے بڑا جو کام کر سکتے ہیں، آپ نئی نسلوں کو سدھار سکتے ہیں۔ آپ کی زندہ آپ کے گود میں جو نئی نسلیں آتی ہیں اسے اچھی تربیت کر کے، اسے توحید پر گامزن کر کے، اسے توحید کا سبق پڑھا کر کے، اسے آپ، کیونکہ آپ کا مدرسہ، آپ کا گود آپ کا پہلا مدرسہ ہے، آپ مدرسے میں بعد میں داخلہ کرواتے ہیں، بچے 7 سال تک 8 سال تک آپ کی گود میں کھیلتا ہے، بڑھتا ہے، پلتا ہے، آپ اسے توحید کا سبق آپ پڑھا سکتی ہیں، آپ اسے دیندار آپ بنا سکتی ہیں، آپ اسے ہر طریقے سے سجا سکتی ہیں، سنوار سکتی ہیں، اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ گن رکھی ہے، وہ اسی وقت ہوگی جب آپ دیندار بن جاؤ گی، متقی بن جاؤ گی، نمازی بن جاؤ گی، اپنے نسلوں کی فکر کی جستجو جب آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، جب آپ کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گی، اور آپ جب لوگوں کو لان تان کرنے سے بعد آ جاؤ گی، جب آپ لوگوں کے سامنے ان کی برائی کرنے سے، ان کے بعد دوسرے تک، ایک کے بعد دوسرے تک پہنچانے میں جب ان چیزوں سے آپ باز آ جاؤ گی، جب آپ اس چیزوں سے دور ہو جاؤ گی، یہ اثرات اس اثرات کا نمایاں آپ کے بچوں پر ہوگا، ان کے اثرات مرتب آپ کے بچوں پر ہوں گے، آپ کے خاندان میں ہوں گے، آپ کی بیٹیوں کے اوپر ہوگا، اور آپ یاد رکھیں یہ سارے اثرات سے آپ کی آنے والی نسلیں اچھی ہو جائے گی، ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر قدم پر آپ کی نصرت، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ جیسے ہم نے کہا تم اگر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی مصداق بھی بن جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر جو تصویر کشی کی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات، ان آیتیں جملہ آیت کریمہ کا مصداق بن جائیے، آپ مومنہ بن جائیے، آپ کے اندر تقویٰ آ جائے، آپ صادقہ بن جائیے، آپ سچ بولنے والے بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ کو تنبیہ کیا، آپ کو پیغام دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میری ماں بہنوں، آپ اتنے محترم ہیں کہ جب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وحی نازل فرمائی، وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں سے سیدھا مخاطب ہو رہے تھے۔ جب ابتدائی وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے مردوں سے مخاطب ہو رہے تھے، لیکن جب کچھ عورتیں، کچھ صحابیہ جب یہ ارادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے احکامات مردوں کے نام لے کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے، اس وحی کے اوپر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر سنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام سے ہی سورۃ النساء کی پوری سورت نازل فرما دی۔ آپ بتائیے، پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالیے، سورۃ الرجال نام کی سورت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، لیکن آپ میری ماں بہنوں، آپ اتنے محترم ہیں کہ اللہ نے آپ کے نام لے کر سورۃ النساء کی پوری سورت کریمہ نازل فرما دی۔ میری ماں بہنوں، آپ بہت محترم ہو، اللہ نے آپ کو بہت مقام دیا ہے، آپ ماں کی شکل میں، آپ کے نیچے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ آپ بیٹی کی پرورش کرتے ہیں، بیٹی کی اچھی پرورش کرنے پر اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، پیارے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ ہر اعتبار سے محترم ہے، یہ آپ کو جس بات پر دھیان رکھنا ہے، جس بات کو اپنانا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، متقی بن جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کام لیجیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ تم اگر بن جاؤ گی، سنور جاؤ گی، پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ تمہیں دیکھ کر بہکے ہوئے مرد سنورے ہیں، تمہیں دیکھ کر بہکے ہوئے مرد سنورے ہیں، سنبھلے ہیں۔ آپ کے اندر اللہ نے وہ ہنر رکھی ہے، وہ گن رکھا ہے، اور آپ نے بہکے ہوئے شوہر کو سنبھال سکتی ہو، بہکی ہوئی اولاد کو، بہکی ہوئی شوہر کو آپ سنبھال سکتی ہو، آپ اپنے بہکے ہوئے بھائی کو سنبھال سکتے ہو۔ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اس
وہ सलीका अता किया है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके सामने अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो कि अल्लाह आलमीन हमें और आपको ईद की पुरमसरत खुशियाँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को और तमाम उम्मत मुसलमान को और ख़ास तौर पर गजा के मुसलमानों के जुल्म करने वालों को जुल्म को अल्लाह तबारक व तआला कमा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उसका हामी व नासिर हो जाए। उन पर जुल्म ढाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला कमा कर दे, उससे सबके हिस्से से मिटा दे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुसलमान को ईद की हकीकी खुशी और मसरत व सादमानी से अल्लाह तबारक व तआला